ٹھیک ہے سارے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جو پہلی ویڈیو بنائی تھی یا بنائی ہے وہ تھی میٹرک سے ریلیٹڈ، یا جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی پہلی ویڈیو، وہ میٹرک کے بعد آپ کون سی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، فارمل تعلیم کون سی حاصل کر سکتے ہیں اور ٹیکنیکل تعلیم کون سی حاصل کر سکتے ہیں، اس بارے میں ہم باقاعدہ بتا چکے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے ایف ایس سی پری میڈیکل سے ریلیٹڈ، یعنی کہ اگر ایک بچہ ایف ایس سی پری میڈیکل کر لیتا ہے تو وہ آگے کون سا شعبہ یا کون سی ایجوکیشن یا کون سا پیشہ جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے اور کون سی اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بچے میڈیکل کی طرف جانا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کا صرف ایک ہی خواب ہوتا تھا کہ ہم ایم بی بی ایس کریں گے، بی ڈی ایس کریں گے یا ڈی پی ٹی کریں گے، یعنی کہ ڈاکٹر بنیں گے۔ جسٹ ان کے ذہن کے اندر یہی خواہش ہوتی تھی، اور جن بچوں کا میرٹ نہیں بنتا تھا وہ بچے جو ہے وہ حوصلہ ہار جاتے تھے اور وہ اپنی تعلیم جو ہے وہ ادھوری چھوڑ دیتے تھے یا کسی اور پروفیشن کی طرف یا اور کسی سسٹم کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے تھے۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے پیشے ہیں جو آپ ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد بہت ساری ایسی ایجوکیشن کے شعبے ہیں جن کے اندر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھ سکتے ہیں۔ ان میں چیتا جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ ان بچوں کا ایم بی بی ایس میں، یعنی کہ پہلے تو آپ کی جو سلیکشن ہے، پہلی فرسٹ سلیکشن جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بچہ ایم بی بی ایس کر لے، بی ڈی ایس کر لے، ایم بی بی ایس میں نہیں میرٹ بنتا تو پھر بی ڈی ایس کر لے، بی ڈی ایس میں میرٹ نہیں بنتا تو پھر ڈی پی ٹی، یعنی کہ جو آپ کے ہوتے ہیں نا فزیو تھراپسٹ، ادھر چلا جائے۔ اگر ادھر نہیں ہے اس کا میرٹ بنتا تو وہ فارم ڈی جو ہے اس کو سلیکٹ کر لے۔ یہ بھی پورا ڈاکٹر ہوتا ہے، فارماسسٹ ہوتا ہے، جن کو لیکن ان کو کہا نہیں جاتا، لیکن ہوتے اصل میں ڈاکٹر یہی ہیں۔ میڈیسن وغیرہ کی جتنے بھی فارمولے ہیں فارماسسٹ جو ہوتے ہیں وہی بناتے ہیں اور وہی ان چیزوں کو آگے مینیج کرتے ہیں۔ اگر ان چاروں میں میرٹ نہیں بنتا، بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوتا کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں، کسی بھی اچھے سے میڈیکل کالج میں، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے یہ ساری ڈگری جو ہے وہ 4 سے 6 سال کا دورانیہ ہوتا ہے ان ساری ڈگریز کا۔ ایم بی بی ایس ہے، بی ڈی ایس ہے، ڈی پی ٹی ہے، فارم ڈی ہے۔ اس کے بعد بچے کے پاس اب بہت ساری چوائس ہے، وہ کوئی بھی جو ہے چوز کر سکتا ہے۔ گورنمنٹ یونیورسٹیز بھی کرا رہی ہیں اور کافی پرائیویٹ یونیورسٹی جو ہیں وہ بھی یہ کورسز کروا رہی ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اس کے بعد ہے جی بی ایس نرسنگ۔ بی ایس نرسنگ کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی تقریباً 4 سے 6 سال کا دورانیہ ہوتا ہے اس کا، اور اس کو آپ کر کے اپنے پیرامیڈیکل سٹاف کے اندر حصہ لے سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنی جو ہے خدمات جو ہے ان کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر ادھر نہیں جانا چاہتے تو الائڈ ہیلتھ سائنسز ہیں، بی ایس الائڈ ہیلتھ سائنسز بھی ہو رہا ہے، اس کے اندر جا سکتے ہیں۔ وہ بھی نہیں ہے تو بی ایس بایو ٹیکنالوجی، جو بہت ہی اہم شعبہ ہے، بہت ہی اہم پروفیشن آپ جو چوز کر سکتے ہیں بی ایس بایو ٹیکنالوجی کر کے۔ ایون کہ آپ انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ بھی اپنی کوئی نئی کمپنی یا نیا سسٹم آپ جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں، اور اسی کا آج کل کے دور میں بہت اہم کردار ہے بایو ٹیکنالوجی کا۔ وہ نہیں کرنا چاہتے، بی ایس بایو کیمسٹری ہے، زالوجی ہے، باٹنی ہے، مائکرو بایولوجی ہے، ادھر چلے جائیں۔ اب ان چاروں کے علاوہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے، بی ایس نیوٹریشن ہے، ڈائٹیشن ہے، اس کے اندر چلے جائیں۔ بی ایس سائیکالوجی ہے، جو مطلب دماغ سے ریلیٹڈ، مائنڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو وہ بی ایس سائیکالوجی کر لیں۔ وہ نہیں کر سکتے تو بی ایس پبلک ہیلتھ کر لیں، یہ بھی آپشن موجود ہے۔ جینیٹکس بھی موجود ہے، یعنی کہ جینس کا جو اسٹڈی ہے، جن بچوں کی یا جن اسٹوڈنٹس کی انٹرسٹ ہوتی ہے کہ وہ جینس کے وراثت کے بارے میں پڑھیں کہ وراثت جو ہے وہ کیسے منتقل ہوتی ہے اور اس کا ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر اس کا کیا کردار ہوتا ہے۔ یعنی کہ جینیٹکس کے اندر ہی پتہ چلتا ہے نا کہ کون سی بیماری وراثتی ہے اور کون سی بیماری جو ہے وراثتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل امیجنگ ہے، اس کے اندر بھی آپ جا سکتے ہیں، بی ایس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بی ایس اسپیچ تھراپی جو ہے یہ بھی آج کل ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ اس کے علاوہ بی ایس ان میڈیکل ٹیکنالوجی یا بی ایس میڈیکل ٹیچنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور بھی فارماسوٹیکل کے اندر بی ایس کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اب آپ کے پاس 27 بلکہ 30 تک آپ کے پاس مختلف پروفیشن، مختلف شعبے ایف ایس سی پری میڈیکل کرنے کے بعد موجود ہیں، آپ ان میں جا سکتے ہیں۔ اگر بعض اوقات آپ کا میرٹ نہیں بنتا تو پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی موجود ہیں جو آپ کو یہ کورسز یا یہ ایجوکیشن جو ہے وہ دے سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اب بچوں کے پاس یہ جو جن بچوں کی تعلیم ادھوری رہ جاتی تھی کہ وہ ڈاکٹر نہیں بنیں گے تو کیا کریں گے، تو ان کے لیے اب ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد بہت سارے مواقع ہیں، وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اپنی تعلیم جو حاصل کر سکتے ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیں، اللہ حافظ۔